نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا مت حلال قرار دو، کس کو؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کو۔ کون سے ہوتے ہیں حرام مہینے؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور ادھر رجب۔ اچھا، رجب کو کیوں؟ ایک تو یہ تھا کہ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور دوسرے یہ تھا کہ اس مہینے میں قریش کے پاس نذرانے آتے تھے سارے عرب سے، اور اس میں پھر یہ ہوتا کہ جب نذرانے آ رہے ہوتے تھے تو مال و دولت سمٹ کے آتا تھا نا ان کے پاس، تو انہوں نے اس مہینے کی حرمت قائم کر دی کہ کوئی کسی قافلے کو چھیڑے گا نہیں۔ خود ان کے یعنی سرداران قریش کے لیے تو سارے کا سارا سال ہی حرام تھا، ان کی طرف تو کوئی غلط نظر نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ یہ سردار لوگ تھے، لیکن عوام کے لیے مشکل ہوتی تو انہیں بھی 4 مہینے امن کے دیے گئے تھے کہ کوئی جنگ لڑائی فساد نہیں ہو، کیونکہ بہت جھگڑالو قوم تھی۔ تو رجب کے مہینے میں ان کے پاس نذرانے آتے تھے، تو مال و دولت چونکہ آتا تو اس کی حفاظت کے لیے اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلیکٹرز بھیجے مختلف قبائل کے پاس، تو وہ بھی رجب میں بھیجے کیونکہ اس مہینے کی حرمت بھی تھی اور ایک رواج کی بات بھی تھی۔ اور آج بھی آپ نے بعض لوگوں کو سنا ہوگا رجب کے مہینے میں کہتے ہوئے زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، سنا کبھی؟ میں نے جب پہلی دفعہ سنا لوگوں سے کہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا تو کوئی خاص مہینہ نہیں۔ تو یہ اسی نسبت سے یہ بات چلی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ کون سا ہے؟ جب ہمارے مال پہ سال پورا ہو جائے، لیکن ابتدا میں رجب کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ بہرحال فرمایا کہ حرام مہینوں کی بھی پابندی کرو۔ اس میں کیا پابندی ہوگی؟ کہ اس میں کوئی بھی جنگ نہ ہوگی، لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ ولا الہدیہ، اور نہ حلال قرار دو ہدی کو۔ ہدی کیا ہے؟ ہے ڈالیے۔ ہدی کا لفظ ہدیے سے ہے، ہدیہ نذرانے کو کہتے ہیں۔ اور یہ کون سا نذرانہ ہے؟ ما یہدی الی البیت، جو بیت اللہ کی طرف جاتا تھا، یعنی قربانی کے جانور مراد ہے۔ یعنی قربانی کے جانور جو حرم پاک میں جا رہے ہیں ان کو بھی تم بے حرمت نہ کرو۔ کیسے؟ کہ کسی کا جانور مت چھینو، یا ان کے وہاں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ ولا القلائد، اور نہ قلادوں کو۔ قلادے کیا ہوتے ہیں؟ قاف لام دال اس کا روٹ ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بٹنا، بانٹنا نہیں، بٹنا، جیسے رسی بٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں کہتے ہیں قلدت الحبل، میں نے رسی بٹی۔ تو قلادہ سے مراد وہ بٹی ہوئی چیز ہے جو گردن میں ڈالی جاتی ہے، جیسے ڈورا یا چاندی وغیرہ کی زنجیر یا ہار یا رسی یا پٹا، یعنی ہر وہ چیز جو بٹ کر گلے میں ڈالی جاتی ہے اس کے لیے لفظ قلادہ استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قربانی کے جانور حرم کی طرف بھیجتے تھے تو ان اونٹوں کی گردن میں مخصوص قسم کی رسیاں ڈال دیتے تھے، جیسے انسان ہار پہنتے ہیں نا، تو اسی طرح جانوروں کے گلے میں بھی ہار ایک طرح سے پہناتے ہیں۔ ہمارے یہاں بسوں وغیرہ کو بھی پہناتے ہیں، ٹرکوں کو بہت زیادہ پہناتے ہیں۔ تو جو قلادے پہنے ہوئے جانور ہوں ان کو بھی نہ چھیڑو۔ اچھا، اس میں جو طریقہ تھا اہل عرب کا، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس طرح کے خوبصورت کوئی پٹے ڈالتے تھے، عموماً جوتے ڈالتے تھے، یعنی مخصوص علامت ہوتی تھی، جوتا ڈالتے تھے گلے میں۔ یعنی باقی تو سب جانوروں کو رنگین اور مختلف قسم کے ڈالتے ہوں گے، لیکن خاص طور پر جو نذرانہ بیت اللہ کی طرف بھیجا جاتا تھا اس کے لیے۔ میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتی ہوں تو آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، یعنی انہوں نے خود تیار کیے، پھر آپ نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کی کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا۔ حضرت زبیب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے۔ ان کے ساتھ کیوں بھیجتے تھے؟ وجہ بتائیں گے آپ؟ خود جانے کی اجازت نہیں تھی نا مسلمانوں کو، رستے بند تھے سارے مکہ کی طرف ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے، اور فرماتے کہ ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے ذبح کر دو، پھر اپنی جوتی اس کے خون میں آلودہ کر کے اس کے پہلو میں مارو، پھر اسے نہ تم کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی کھائے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں کرواتے تھے، جوتی خون میں اس کے ساتھ مارو تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح سے اسٹیمپ کر دیتے تھے یا نشان لگا دیتے تھے تاکہ دوسروں کو علم ہو جائے کہ یہ بیمار جانور ذبح کیا گیا ہے۔ تو بیمار جانور کو کھانے سے روکا گیا کیونکہ اس کی بیماری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے پھر فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اس نے پھر کہا یہ قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے دوسری یا تیسری بار اسے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ بھی عزت و احترام میں ہے کہ خود پیدل چلو اور ان کو بھی خالی چلاؤ۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ قصد کرنے والے بیت الحرام کا۔ آمین کا لفظ الف میم میم سے ہے۔ اما کا معنی ہوتا ہے کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا، مقصد کی جانب متوجہ ہونا، کسی کی طرف مائل نہ ہونا، کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا اما کہلاتا ہے۔ تو آمین کیا ہوا؟ ارادہ کرنے والے، قصد کرنے والے، جانے والے۔ کہاں؟ البیت الحرام، بیت الحرام کو، یعنی تجارت یا عمرے اور حج کے لیے بیت اللہ جانے والوں کو مت روکو۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی۔ کیا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں؟ یعنی تجارت بھی کریں گے اور عمرہ وغیرہ بھی کریں گے، تو ان کو جانے دو۔ اب اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو شاعر اللہ کو حلال نہ کرو، یعنی ان کا احترام کرو۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ جو واقعی اللہ کی یاد دلانے والی اللہ کے دین سے ثابت شدہ چیزیں۔ پھر حرام مہینوں یعنی اشیاء کے ساتھ اوقات کا بھی احترام، اور پھر جانوروں کا احترام، اور خاص طور پر جن کے گلے میں وہ علامتیں ہوں، اور ان کا احترام جو حرم کی طرف جا رہے ہوں، چاہے عمرے کو جا رہے ہوں چاہے تجارت کو جا رہے ہیں، کیونکہ آگے آیا نا یبتغون فضلا من ربہم۔ تو خواہ وہاں جانے والے تجارت کی غرض سے ہی جا رہے ہیں، پھر بھی ان کو جانے دو، ان کو مت روکو۔ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ۔ کس سے حلال ہو جاؤ؟ احرام سے۔ تو کیا کرو؟ فَاصْطَادُوا، پھر شکار کر لو، پھر شکار نہیں منع۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تم کو کیا چیز؟ شنآن، دشمنی۔ کس کی؟ قوم، ایک قوم کی، یعنی کسی بھی قوم کی۔ قوم نکرہ ہے نا، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرو، اس بنا پر ان کے صدوکم، انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر یجرمنکم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ہے جیم رے میم، جرمہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے درخت سے پھل کاٹنا، اور استعارے کے طور پر اس کا استعمال
مکروہ کام کرنے پر ہوتا ہے. اسی لیے جرم کا روٹ بھی یہی ہے. لفظی معنی کیا؟ درخت سے پھل توڑنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے درخت سے پھل توڑنا اس کی اجازت کے بغیر، یہی تو جرم ہے. بہت بڑا جرم ہے، لیکن بہت سے نیک پرہیزگار نمازی دیندار لوگوں کو دیکھا گیا بغیر اجازت دوسروں کے درختوں سے پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں اور اس کو حرام نہیں سمجھتے، جائز سمجھتے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تم کو، یعنی جرم پر آمادہ نہ کرے، یہ مراد ہے. شنآن، شنعن، شین نون حمزہ، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، نفرت کرنا. شانع، وہ شخص جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو، یعنی عداوت بھی رکھتا اور بغض بھی رکھتا ہو. بدترین دشمن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو شنآن دشمنی، قومن کسی قوم کی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم کہ انہوں نے روکا تھا تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ والوں نے انہیں حرم میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. اب اس پر مسلمان بہت مشتعل ہوئے تو فرمایا کہ اب اس اشتعال کے جواب میں تم ان پر زیادتی نہ کرنا، تم ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرنا کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو. ان تعتدوا، یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی کہ دشمن کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ آیت تو کوئی کسی کو نہیں پڑھ کے سناتا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے تم کو حرم میں جانے سے روک دیا، حالانکہ تمہارا حق تھا وہاں جانا، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان سے زیادتی نہ کرنا. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا. اب یہ جو تعاونو ہے اس کا حکم عام ہے کہ تم تعاون کیا کرو دوسروں سے. دوسرے کون؟ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. یعنی مسلمان کو تو مسلمان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور خیر اور اچھے کام میں تعاون کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ہے اسلام کا وسعت والا سبق. یعنی اس کا حکم عام ہے، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ نیکی اور تقوی کا کوئی کام کرتا ہے تو تمہیں ساتھ دینا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے تاریخ میں حلف الفضول پڑھا ہوگا. حلف الفضول کیا ہے؟ حلف کا معنی ہوتا معاہدہ اور فضول فضل کی جمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں ایک معاہدے میں حصہ لیا تھا جس میں بہت سارے لوگ فضل نامی شامل تھے. اب جانتے ہیں کہ عربوں کے یہاں بہت لڑائیاں تھیں اور بہت سے سمجھدار لوگ ان لڑائیوں سے تنگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک معاہدہ کیا جس میں مختلف قبیلوں کے لوگوں کو شامل کیا اور کہا کہ آؤ سب مل بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے. یہ دور جاہلیت کی بات ہے، قبل از اسلام کی بات ہے. لیکن نبوت کے بعد بھی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کرتے تھے اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو میں نہ لیتا، لیکن اس معاہدے میں شریک ہوتا. اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. یعنی خواہ نان مسلمز ہی ایسی کسی چیز کے لیے بلائیں تو میں حاضر ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تعاونوا علی البر، نیکی کے کام میں تعاون کرو. یہ سیرت النبی شبلی نعمانی کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز میں نہ صرف یہ کہ شرکت بھی کی اور اس کے بعد اس کو اپروو بھی کیا. اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اچھے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ تو یہ ہے تاکہ اچھائی خوب پھیلے. دوسری وجہ یہ کہ کوئی بھی کام انسان تنہا نہیں کر سکتا. جو کام دوسروں کو شریک کر کے دوسروں کو ساتھ لے کر کیا جائے اس میں برکت ہوتی، وہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے. جس میں دوسروں سے تعاون کیا جائے، دوسروں کا تعاون حاصل کیا جائے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر ٹرینڈ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے.
میں کر لوں گا، میں پہ بہت توجہ. اور نیکی کے کام میں بھی خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ اوروں کو بھی شریک کر کے ان کو بھی موقع دیں، انہیں بھی چانس دیں. وہ کیا کہتے ہیں، یہ سب بھی ہم خود ہی کما لیں. شفاعت کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شفاعت کرو تاکہ اجر پاؤ، ورنہ آپ خود ہی دے سکتے تھے کہ اب ان کو کیوں شریک کروں، کیا تکلف کی ضرورت ہے، خود ہی کر لو. لیکن نیکی کے کام میں اوروں کو دعوت دینا، ان کو شریک کرنا، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو مدد کے لیے تعاون حاضر کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں دینے کا سبق دیتا ہے، اور دینے میں صرف مال نہیں بلکہ اچھے مشورے، اچھی رائے، اور لوگوں کو خیر کی بات بتانا. عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں بھی جو آپ کی عام جائز ضروریات ہیں، مثلا کھانا، تو اس میں بھی آپ تنہا سب کچھ نہیں کر سکتے. اب اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں خود ہی گندم اگاؤں گا، خود ہی کاٹوں گا، خود ہی اس کو صاف کروں گا، خود ہی پیسوں گا، خود ہی گوندوں گا، خود ہی پکاؤں گا اور خود کھاؤں گا، تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس کا حال کیا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کپڑا پہننے سے پہلے یہ کہیں کہ نہیں میں تو کسی کا احسان لینے کا قائل نہیں، اور مجھے تو خود پہلے روئی اگانی ہے، پھر اس کو چننا ہے، اور پھر اس کو کاٹنا ہے، اور پھر اس کا کپڑا بننا ہے، پھر کاٹنا ہے، پھر سینا ہے، پھر پہن لوں گا. اگر ہر شخص یہی کام شروع کر دے تو زندگی کا کاروبار نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایسی تقسیم رکھی ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اپنے محتاج تو کیا، بندوں کو بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کروایا. مثلا اگر کسی کے پاس بہت مال ہے اور وہ کہے جی میں تو بے نیاز ہوں سب سے، نہیں بے نیاز، پیسے ہوتے ہوئے وہ دوسرے انسانوں کی مدد کا محتاج ہے. اگر سرونٹس تعاون نہ کریں تو آپ کے پیسے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ نے مشینوں سے الٹرنیٹ ڈھونڈ لیا، لیکن ابھی بھی سب کام مشینیں نہیں کر سکتی. اسی طرح غریب لوگوں کے لیے کی مجبوری کیا ہے کہ وہ کام کریں اور پیسہ کمائیں. اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم کوئی کام ان کا نہیں کر کے دیں گے، ٹھیک ہے نہیں کرو، پھر بھوکے رہو. آپ دیکھیں کہ دونوں کو مجبور کر دیا، دونوں کی مجبوری ہے. اس کی مجبوری لوگ ہیں، اس کی مجبوری پیسہ ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ ہر کوئی محتاج ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے بس، کہ کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ. دیکھیے کہ اس سے محتاجی کی مخصوص شکل مراد ہے کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں سے خود کام کر سکوں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں، کہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، جیسے ایک بچہ یا بوڑھا انسان ہوتا ہے. اس محتاجی کی طرف اشارہ ہے یہاں، ورنہ تو ہر انسان محتاج. اب دیکھیں کہ جتنے بھی بہترین مینجمنٹ کے اصول ہیں اس میں سے اہم ترین یہ ہے کہ کام کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے اور ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی ادارے میں اگر ایک شخص ہی سب کچھ خود کرنے لگ جائے اور ساری پاور جو سینٹرلائز ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کام بہتر طریقے پہ نہیں ہوتا، اور اس انسان کے وہاں سے ہٹنے سے ایک خلا آتا ہے اور سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. تو اس لیے ہر شخص کو اس طرح کام کرنا چاہیے. اور اسلام میں صدقہ جاریہ کا اتنا خوبصورت تصور ہے کہ آپ کسی کو کام سکھا دیتے ہیں اور اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، آپ وہاں سے ہٹ بھی جاتے ہیں، وہ شخص کرتا ہے، اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا اور اس شخص کو بھی موقع مل جائے گا. تعاون سے مراد یہاں دراصل کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یعنی ایک دوسرے کی ایسی مدد کہ مل جل کر کام کو آگے بڑھائیں. بہرحال نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، دوسرے کی مدد کرنا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، غلط کار لوگوں کی مدد نہیں کرنا. اور تعاون میں آپ دیکھیے کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، جسمانی طور پر تعاون ہو سکتا ہے، مال سے تعاون ہو سکتا ہے، مشورے سے تعاون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. نیکی کا کام اگر کوئی کر رہا ہے آپ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ جو سوچیے، کیونکہ حکم ہے نا، یہ آپ سب نے کرنا ہے تعاون. یعنی تعاون سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص گٹھڑی اٹھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہی تو آپ جا کے اٹھوا دیں تو بس تعاون ہو گیا، وہ آیت پہ عمل ہو گیا. صرف یہ نہیں ہے اس کا مطلب، اس سے مراد کئی قسم کا تعاون ہے. یعنی اگر کوئی شخص دور بیٹھا ہے، ملکوں کے فاصلے ہیں، میلوں کے فاصلے،
تو کیا وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. مثلاً ٹیلی فون پر خط لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے دوسرے کو مشورہ دیا جا سکتا ہے، اچھی رائے دی جا سکتی ہے. اب دیکھیں کہ وکیل کی فیس کس لیے ادا ہوتی ہے؟ مشورے کی فیس ہوتی ہے نا. ہاں؟ حالانکہ وہ جسمانی طور پر یا خود آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر رہا ہوتا، صرف آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوتا. ڈاکٹر مشورے کی فیس کیوں لیتے ہیں؟ اب تو زیادہ تر ڈاکٹرز کر ہی یہ رہے ہیں کہ صرف مشورہ دیتے ہیں، صرف نسخہ لکھ دیتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں. باقی ٹیسٹ آپ کہیں سے کراتے ہیں، دوا کسی اور سٹور سے خریدتے ہیں، سب کچھ کہیں اور سے ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ صرف بات کرنے کے پیسے لے رہا ہے. تو اسی طرح تعاون کی شکل صرف مال نہیں بلکہ اچھی بات کے ذریعے بھی. پھر اگر مال اللہ نے دے رکھا ہو تو مالی تعاون بھی، اور اگر مال نہیں تو جسمانی تعاون، یعنی ہر قسم کا تعاون مراد ہے. اور اسی طرح گناہ کے کاموں میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، نہ مشورے کا، نہ مال کا، نہ کسی اور طرح، اور نہ زیادتی کے کاموں میں دوسروں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب خود اکیلا غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو تھوڑی سی جھجک آتی ہے، جب دیکھتا ہے کہ اور بھی اس کے ساتھ مل گئے تو دلیر ہو کے وہ غلط کام کرتا ہے. اس لیے منع کیا گیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی گناہ کا کام، سرکشی کا کام، خواہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس سے تعاون نہ کرو، ورنہ ایسا کرنے پر تمہاری بھی پکڑ ہو جائے گی. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص مسلمان بھائی کے قتل میں صرف اشارے سے بھی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس جرم میں دھر لیا جائے گا. اب یہاں پر وضاحت کی گئی الا ما یتلی علیکم کی. بہیمۃ الانام تمہارے لیے حلال ہیں مگر جو آئندہ تم پہ پڑھے جائیں گے. اب وہ پڑھے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ حرمت، حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر. کیا؟ المیتہ، مردار. مردار تم پر حرام کیا گیا. مردار کیوں حرام ہے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا آپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ مردار جو ہے اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے. امریکن پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن کے ریسرچ کے مطابق مردار جانوروں سے کل 171 بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو لگتی ہیں، اور یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے مزید تحقیق سے. اور یہ بیماریاں مختلف طرح سے انسان کو لگ سکتی. مثلاً مردار کی کھال یا گوشت کو چھو کر، یا اس کے اندر کے جراثیم کو انہیل کر کے، یعنی اگر مردار کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے بھی جب آپ سانس لیتے ہیں تو جراثیم اڑ کر آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی طرح اس کا گوشت یا آرگن کھانے سے، یا ایسے کیڑوں کے کاٹنے سے جنہوں نے پہلے کسی مردار کو کاٹا ہو. یعنی ان مردار کو کسی کیڑے نے کاٹا، پھر آپ کہیں آس پاس گھوم رہے تھے ننگے پاؤں اور اس کیڑے نے آ کے آپ کو بھی کاٹ لیے، تو جو بیماری اس مردار کو تھی وہ آپ کو بھی لگ سکتی. اور یہ ایک بہت فاسٹ طریقہ ہے بیماریوں کے ٹرانسفر کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پلیگ جو ہے وہ کیوں لگتا ہے. اور مردار کھانے سے جو بیماریاں لگ سکتی ہیں ان کے سمپٹمز کچھ یوں ہیں. عام طور پر بخار، ڈائریا، فوڈ پوائزننگ. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے باہر کھانا کھاتے ہیں اور فوڈ پوائزننگ ہو جاتی. پھر ٹیٹنس، پھر اسی طرح اسکن کی کچھ بیماریاں، پھر اسی طرح ٹاکسک شاک سنڈروم وغیرہ، اور بھی کئی بیماریاں ہیں جو کیونکہ 171 ہے، سب کے نام تو یہاں لینا کا وقت نہیں ہے. اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ مردار کھانے سے بیماریاں لگتی اور مردار کے پاس بیٹھنے سے بھی بیماری لگتی. اچھا، اس میں مجھے جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ حکمت نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے دین نے حکم دیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جلدی دفناؤ اس کو. اگرچہ یہ مردار جانور کی بات ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ مردار تو مردار ہے. اور عام طور پہ کوئی مرتا کیوں ہے؟ بیماری سے مرتے ہیں نا لوگ. تو اس بیماری کے جو جراثیم ہیں وہ مرنے کے بعد اور زیادہ تیزی کے ساتھ بیکٹیریا گرو کرنے لگتا ہے جسم کے اندر. اور خصوصاً جب خون جسم کے اندر ہوتا ہے تو خون سب سے بیسٹ ذریعہ ہے، بیسٹ کلچر ہے جراثیموں کے گرو کرنے کا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگائیں اور اس کو نہلائیں نہیں اور اس کے پاس ہی نہ جائیں.
اس سے مراد یہ ہے کہ مردار کو کھائے نہیں. اچھا، مردار کو ہم ایک اور طرح بھی کھاتے ہیں، غیبت کر کے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے دل کی 171 بیماریاں تو ضرور لگتی ہوں گی. کئی قسم کی گڑبڑیں سامنے آتی ہیں غیبت سے، پھر بھی ہم باز نہیں آتے. سب سے زیادہ ہمارا خون اس وقت تیز ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کسی کی برائی ہو رہی ہے. سب کام چھوڑ کے انٹرسٹ لیں گے، سب کان کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کیا، کون کتنا برا ہے، ذرا پتہ تو چلے. معلوم نہیں ہماری یہ نفسیات کیوں ہے کہ دوسرے کی اچھائیاں جاننے کے لیے ہمارا ذہن تیزی سے کام نہیں کرتا. جتنے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کی بھی برائی کی بھنک پا کر بھی، یعنی کام چھوڑ کے ہم متوجہ ہو جائیں گے اور پوری طرح یکسو ہو جائیں گے. اچھا، اور اس سے ہماری نفسیات پتہ چلتی ہے نا کہ ہم اپنے سوا کسی کو نہیں چاہتے اور اپنے سوا کسی کی ہمدردی نہیں. اگر ہمارے بارے میں کوئی برا کہہ رہا ہو تو ہمیں کیا برا نہیں لگے گا؟ کیا ہم اپنے لیے پسند کریں گے؟ لیکن کسی اور کی برائی ہو رہی ہو تو ہم مزے سے کرنا اور سننا اور شریک ہونا پسند کرتے ہیں. تو وہ بھی مردار کھانے کے برابر ہے. یہ گناہ کے کام میں تعاون کی ایک شکل بھی ہے. حرمت علیکم المیتہ، تم پہ مردار حرام کر دیا گیا. والدم، اور خون، خون حرام ہے. خون بہترین بیکٹیریل کلچر میڈیم ہے. ہر لیبارٹری میں بیکٹیریا کو اگانے اور ملٹی پلائی کرنے کے لیے جو میڈیم استعمال کیا جاتا ہے وہ خون ہے. تازہ خون اور سٹورڈ خون دونوں سے بیماریاں ٹرانسمٹ ہوتی. چونکہ خون ایک اچھا کلچر میڈیم ہے تو مردہ جانوروں کی رگوں میں بیکٹیریا خوب اچھی طرح پنپتا ہے اور ملٹی پلائی ہوتا ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا خون کھاتا یا پیتا ہے تو یوں سمجھے جیسے ایک پلیٹ آف بیکٹیریا اس نے کھائی. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. سورۃ البقرہ میں آپ کو تفصیل سے خنزیر کے بارے میں بتایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ 40 ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو خنزیر سے لگ سکتی ہیں. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہو جاتا ہے. جمہور صحابہ اور تابعین، تمام ائمہ مفسرین، ابن جریر، ابن کثیر، ابو حیان وغیرہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے بھی ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لے اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے تو اس کا کھانا جائز نہیں. کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ کون سا جانور کھاؤ؟ ذبح کا اسلامی طریقہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ذبح کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے کہ یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد تکبیر پڑھی جائے، اور تکبیر میں کون سی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز مینڈھے ذبح کیے. دونوں کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر کے یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ان محمد و امتہ. میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں. مذکورہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک، تیری طرف سے اللہ، ولک، تیرے ہی نام پہ ذبح ہو رہا ہے، وان محمد، کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، و امتہ، اور اس کی امت کی طرف سے. آپ نے بھی کبھی کیا؟ ان کی طرف سے جنہوں نے آپ کے لیے کیا ہوا ہے، اور پھر ذبح کیا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔